الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور اٹ ریئلی ٹچڈ مائی ہارٹ۔ ہمارا جو ایک ردم چلتا آ رہا ہے، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی لائف کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ when I read these stories تو پتہ ہی چلتا ہے سبحان اللہ کہ یہ they were leading a normal life like we do۔ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اس دنیا کا حصہ ہی نہیں تھے۔ وہاں پہ گناہوں سے بچنا بہت آسان تھا، شیطان حاوی نہیں ہوتا تھا، اور ہمارے لیے ہی ساری مشکلات ہیں، ہمارے لیے ہی ساری پرابلمز ہیں۔ ویئر ایز آن دا کانٹرری اگر ہم دیکھیں سبحان اللہ، انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے ایٹ دی اینڈ آف دس ٹاک بڑی ایموشنل جو ہے سینیریو بھی آپ کے سامنے نظر آئے گا کہ حضرت فاطمہ جو ہے when she passes away تو ان کی لائف جو ہے کیسی گزرتی ہے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی لیسنز لے کے جائیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑی زبردست حدیث ہے، کیونکہ آج سبحان اللہ ایوری بڈی از کرائنگ اباؤٹ پرابلمس، تو ہر بندے کی اپنی اپنی پرابلمز ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم آج ہر چیز جو ہے نا فلٹر ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے وچ از ناٹ جینون، وہ اصل حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ مینی ٹائمز وی تھنک کہ ہمارے ساتھ ہی جو ہے جو بھی پرابلمز ہو رہی ہیں میرے ساتھ ہی ہو رہی ہیں، میرے حد تک وہ پرابلمز ہیں۔ تو اس میں مینی ٹائمز جو ناشکری کا پہلو ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست جو ہے حدیث بتائی ہے، ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ جب تم نے دیکھنا ہو نا تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ بیمار ہیں، ایک مثال ہے، آپ کبھی ہاسپٹل کا چکر لگائیں جا کے، آپ یقین کریں آپ اپنی بیماری بھول جائیں گے۔ آپ وہاں پہ ICU میں جائیں، آپریشن تھیٹرز میں جائیں، آپ کو اپنی بیماری یاد نہیں رہے گی۔ تو یہاں بھی بڑا زبردست فارمولا ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو۔ اسی طرح فائنینشلی بھی جو ہے اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی ہمیں بہت پرابلم ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ پھر بھی AC والی گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ اس بندے کو تو دیکھیں کہ جو دوپہر کو بھری دھوپ میں پیدل چل رہا ہے، روڈ پہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سو دس از ہاؤ آپ کے اندر شکر کا پہلو آپ کے دل میں آئے گا۔ اسی طرح کہ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقِكُمْ، اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو۔ اس طرح ہوگا کہ اگر تم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو گے نا، او یار وہ دیکھو کیسی گاڑی ہے، وہ دیکھو کیسا گھر ہے، تو پھر شکر آپ کے دل میں نہیں رہے گا۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا دیٹ ول بی کمپلین ایٹیٹیوڈ، آپ کمپلین ہی کرتے رہیں گے۔ تو اسی طرح سبحان اللہ جب میں یہ گیٹنگ بیک ٹو دا ٹاپک، جب بھی ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو آپ اپنی جو ہے نا پرابلمس بھول جائیں گے۔ تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی ہوتی ہے الحمدللہ ان اے ویری گڈ فیشن، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے مختلف پہلو ہیں نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے واریر ان کا کیا رول تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایز اے فادر ان کا کیا رول ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے رہیں گے کہ ان کے کیسے اپنے جو ہے، اور اب دیکھیں سبحان اللہ جس ڈومین میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے نا، اس میں آپ کو ان کا کریکٹر پرفیکٹ طریقے سے نظر آئے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوڈ ایمینسلی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جب بات ہو، ان دونوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اور جیسے ہم نے پہلی نریشنز میں دیکھا تھا نا کہ پہلے جو حضرت علی اور حضرت عباس آئے تھے پوچھنے کے لیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ فاطمہ، تو پھر انہوں نے کہا نہیں وی ٹاکنگ اباؤٹ مین۔ اچھا اب اس کو نیرو ڈاؤن کر کے نا، اب دیز آر دا ٹو پیپل، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ دو آپس میں ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم دونوں میں سے آپ کو کون پسند ہے۔ اچھا یہ سینیریو دیکھتے ہوئے اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو سبحان اللہ اب ان کا جواب سنیے گا کہ ایک بار یہ حضرت علی اور فاطمہ کے نا آپس میں جو ہے ڈیبیٹ چل رہا ہوتا ہے کہ کس سے ہمارے جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جب وہ آ کے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, تو کہتے ہیں ہی احب الی منک, کہ اے علی مجھے فاطمہ تم سے زیادہ محبوب ہے, احب زیادہ محبوب ہے, ٹھیک ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی بیلنسز دی ایکویژن, کہتے ہیں وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا, اور تمہاری عزت مجھے زیادہ پسند ہے اس یعنی فاطمہ سے. سو دس از ہاؤ ہی بیلنسز دی ایکویژن, سبحان اللہ. تو یہ ہمارے نبی کا اسلوب ہے, اور یہ بھی ایسے انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے دی کہ جو ان کے دل میں نہیں تھی. لٹرلی ہی مینٹ اٹ واٹ ہی سیڈ, جو وہ انہوں نے کہا تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی شادی ہوگی, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ سبحان اللہ حضرت علی کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں نا تو شروع سے ہی واز انٹو پاورٹی, ایکسٹریم پاورٹی. اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کا جو حجرہ تھا, گھر تھا, وہ تھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حجرے سے کافی دور تھا. تو ہوا یہ کرتا تھا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات تھے نا, جیسے مسجد نبوی ہے اس کے ساتھ نا مختلف حجرات جو ہے نا ایک سیکوینس میں, آپ کبھی انشاءاللہ میپ ہو تو آپ کے سامنے رکھوں گا میں, تو ایک سیکوینس میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات ہیں جہاں پہ ان کی یعنی ہماری امہات المؤمنین ان کے حجرات تھے. اور وہ ایک بندہ ہے شخص, سارا لینڈ نا ہی یوز ٹو اون اٹ, وہ اونر تھا, اس کا مالک تھا, اور اس کا نام آتا ہے حارثہ ابن نعمان. ہی واز دی اونر آف دا لینڈ اراؤنڈ مسجد نبوی. تو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب امیجن کریں کہ ہی یوز ٹو لیو الون ان ہز ہاؤس, کہ کوئی ہوتا نہیں تھا. پہلے کیا تھا کہ جیسے آتا نا کہ ابیہا, کہ حضرت فاطمہ اتنا خیال رکھتی تھی اپنے والد کا کہ حالانکہ چھوٹی ہیں لیکن ہر دفعہ جب وہ باہر سے آتے تھے اور شروع سے فرام دا ڈے ون اپنے جو ہے والد کا خیال رکھتی تھی. ناؤ نو بڈی از دیئر ٹو ٹیک کیئر آف ہم بسائڈز ہز ازواج, یعنی ام المومنین کے اگر علاوہ بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوز ٹو مس فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو ہوا یہ کہ لوگوں کو نا آثار نظر آ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تھوڑے سے اداس رہنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ حارثہ ابن نعمان جو ہے نا وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ غمگین لگ رہے ہیں, واٹ از دا میٹر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کی حیا جو ہے نا اس نے اجازت نہیں دیا کہ وہ کہتے کہ میں اپنی بیٹی سے جو ہے کافی اداس ہوا ہوں. تو جب وہ پوچھتے نا کہ آر یو مسنگ فاطمہ, دین ہی سیڈ یس. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں فاطمہ کا جو گھر ہے, یعنی دس لینڈ از یورز, اپنی زمین کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ساری زمین ہے, آپ جہاں پہ کہتے ہیں اس کو آپ فاطمہ کو گھر دے سکتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں جو ہے آپ سے مانگوں, کیونکہ آلریڈی انہوں نے کافی جو ہے حجرات دے چکے تھے. اور آپ کو میں بات بتاؤں, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اگر آپ دیکھیں نا, نریشنز بتاتی ہیں, ہمارے نبی بتاتے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں نا کہ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو سونے چاندی کے بنا دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے. لیکن یو نو ہاؤ ہمبل از آر پروفٹ, کہ وہ پھر بھی دیکھیں ہوتا کیا کہ جب ہمیں کوئی اتھارٹی مل جاتی ہے نا ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اور ہمارے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی بھی نہیں اور ہم زیادہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں فار ایگزامپل, اگر آپ کو کوئی ایسی کوئی گاڑی مل جائے کہ جس میں کوئی گورنمنٹل پلیٹ ہے, تب تو آپ نہ کسی سگنل پہ رکیں گے اور ایروگنس کے ساتھ آپ گھومتے پھرتے رہیں گے. اور اگر کوئی آپ کو روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ کتنا جو ہے ایروگنٹ ہوگا اس کے ساتھ. اب یہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کسی کا اسٹیٹس نہیں ہے نا, بٹ اسٹل ہاؤ ہمبل آر پروفیٹ از صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمیں سکھاتے یو آلویز ہیو ٹو بی ہمبل. تو پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نا حیا آتی ہے کہ میں تم سے جو ہے جگہ مانگوں. تو پھر حارثہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, جو جگہ میں آپ کو دے دوں نا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس جگہ سے جو میرے پاس ہو, یعنی یو کین ٹیک اینی تھنگ یو وانٹ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ سبحان اللہ وہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ ہوتا ہے نا بالکل اس کے مقابل اس کے ایڈجسنٹ ان کو وہ حجرہ دے دیتے ہیں. اٹ از ایز ایف کہ فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے حجرات ہوا کرتے تھے یعنی کمرے, ان کی بالکل ایڈجسنٹ جو ہے نا ان کو وہ حجرہ مل جاتا ہے
کہ اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہوا کرتی تھی کہ یعنی حضرت عائشہ کی حجرے کی جو کھڑکی ہے نا بالکل پرپینڈیکولر ان کے سامنے حضرت عائشہ کی جو حجرے کی کھڑکی یعنی آ جاتی ہے, یعنی اٹ از سو نیئر, اب وہ ان کے قریب آ جاتی ہیں. تو الحمدللہ یعنی لائف از موونگ آن. اور ہوتا یہ ہے کہ بٹ اسٹل جو پاورٹی کا فیکٹر ہے نا وہ تو بیچ میں رہتا ہے. اور نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ بار بار دیکھیں ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوز ٹو ٹیک ایٹ ٹائمز اے میل اے ڈے. وہ ایک دفعہ سے زیادہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. یعنی دس از ہاؤ آور نبی واز لیڈنگ ہز لائف, یعنی کھانے کی قلت ہوا کرتی تھی. اینڈ سملرلی جو حضرت علی ہیں اور ان کا جو گھرانہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ بھی جو ہے ان کے گھر میں کبھی کبھی جو ہے ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل ملتا تھا, اور مینی ٹائمز کہ وہ بغیر کھانے کے فاقے کے ساتھ ہی جو ہے رات بسر کیا کرتے تھے. اور جس کی وجہ سے حضرت علی اتنی مشقت کا کام کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کے کھیت میں کوئی پانی کا کام کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو ہی یوز ٹو لیو ہیوی ویٹس, جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے اور ان کو بیک پین بھی اسٹارٹ ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ کی اگر بات کیجیے نا بیہائنڈ دا ڈورز کہ ان کی کیا لائف تھی کہ وہ خود جو ہے پانی بھر بھر کے لے کے آتی تھی, کیونکہ حضرت علی وہ بھی باہر محنت کیا کرتے تھے اور حضرت فاطمہ پھر گھر کا سارا کام کرنا, پانی بھر کے لے کے آنا. آج تو ہم بڑا ایزیلی بس ٹیپ کھولتے ہیں اور پانی یوٹیلائز کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں نعمتیں کہاں سے مل رہی ہیں. اور یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, یور مدر, مائی مدر, یعنی کہاں کتنی دور سے وہ پانی لے کے آتی ہوں گی اور کتنا بھاری جو ہے وہ کنٹینر ہوتا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں آ کے جو گندم ہے اس کو جو ہے پیسنا, جس کی وجہ سے اتنی ہارڈ شپ تھی کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. اور ہوا یہ کہ ایک دفعہ نا مدینہ میں بہت سارے خدام آئے, خادم آئے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہوں نے اشارہ کیا فاطمہ کو رضی اللہ عنہ کہ آپ جائیں والد صاحب سے ذرا ریکویسٹ کریں کہ ہمیں بھی ایک خادم دے دیں, وی آر ہیونگ اے ٹف ٹائم ناؤ. تو ہوتا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جاتی ہیں اور جا کے بیٹھتی ہیں ابا جی کے پاس, لیکن شرم کے مارے نہ کچھ کہہ نہیں پاتی, اور اسی طرح ہی جو ہے نا بس یعنی ادھر ادھر کی بات چیت کر کے نا پھر واپس آ جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں, ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ, یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. تو ہوتا ہے کہ دا نیکسٹ ڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آتے ہیں, یعنی حضرت فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں اور نوک نوک کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من, کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اٹس می محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انتظر, آپ رکیے. اب یہاں سے یعنی پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب رسول اللہ آ رہے ہیں تو وہ شاید اپنے گھر کو پہلے تھوڑا سا سیٹ کر لیں اور جو ہے ذرا تھوڑا سا اپیریبل کر لیں. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی حالکما, ڈونٹ وری, جیسے جس حال میں بھی ہو تم, اٹس آل رائٹ, یعنی کمفرٹیبل رہو. تو پھر وہ جو ہے انٹر ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں نا آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ یا فاطمہ, شی سیز نعم یا ابی, کہتے ہیں جئتنی امس, تم میرے پاس کل آئی تھی, ماذا تریدینی, تمہیں کیا چاہیے؟ تو بڑا شرما رہی ہوتی ہیں. حضرت علی بھی تھوڑا سا ان کو کرتے ہیں, پش کرتے ہیں کہ کہہ دو, اگر وہ آئی گئے ہیں اللہ کے نبی تو یو جسٹ سے اٹ. تو پھر وہ جو ہے حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اب دیکھیں کہ ہمارے حالات کچھ اس قسم کے ہیں اور میرے ہاتھ میں بھی چھالے پڑ گئے ہیں اور بہت زیادہ ٹف ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, تو اگر ہمیں ایک خادم مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا. جواب وہ یہ دیتے ہیں, کہتے ہیں افلا اعطیکما ما هو خیر لکما من خادم, اے فاطمہ, اے علی, کیا میں تمہیں خادم سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں کوئی زیادہ ان سے بہتر, میں تمہیں آپ یہ کہہ لیں کہ وظیفہ نہ بتا دوں تمہیں آلٹرنیٹ, یعنی شوڈنٹ آئی گیو یو اے بیٹر آلٹرنیٹ فرام خادم, فرام اے سرونٹ؟ پھر وہ کہتے ہیں بھلا کیوں نہیں یا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ جب رات کو سونے لگو نا تم دونوں, تو یو ہیو ٹو ریسائٹ 33 ٹائمز سبحان اللہ, 33 ٹائمز الحمد للہ, اینڈ 34 ٹائمز اللہ اکبر. تو کمپلیٹ جو ہے 100 جو ہے ٹائمز جو ہے یہ انہوں نے وظیفہ بتایا.
اور پھر کہتے ہیں فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ یا فاطمہ، یہ تیرے لیے خادم سے بہت بہتر ہے۔ تو سبحان اللہ، دس از دس شوز کہ ہمارے نبی کا سمجھانے کا طریقہ کیا زبردست طریقہ تھا۔ اور جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو then again what Ali and Fatima does is رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ خادم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انسسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں خادم کیسے دے دوں، جب کہ ان دا بیک یارڈ آف مسجد نبوی وہاں پہ اصحاب صفہ رہتے ہیں۔ اور اصحاب صفہ کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہو، وہ ایسے اصحاب تھے، یعنی صحاباؤں کے بارے میں جب بات ہونا کہ they didn't have even proper clothes to wear۔ نریشنز بتاتے ہیں کہ جب وہ رکوع یا سجدہ کیا کرتے تھے نا تو their aura used to expose، کہ وہ پراپر طریقے سے رکوع اور سجدہ بھی نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ان کے کپڑے اتنے تنگ تھے، اتنے چھوٹے تھے۔ they did not have clothes to wear۔ اور آج ہمیں دیکھیں، ہمارے پاس ہماری کبرز وارڈروبز بھری ہوتی ہیں کپڑوں سے، بٹ اسٹل واٹ از آر ایٹیٹیوڈ، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ ہیں اور غزوہ بدر کی یتیم بھی تو ہیں، آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم ایز ویل، تو میں تمہیں کیسے خادم دے دوں فاطمہ؟ تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹانس ہوتا ہے، اور یہ ان کی تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ نسخہ بتایا گیا تھا نا، بولتے ہیں واللہ میں نے کوئی ایسا دن نہیں گزرا، کوئی ایسی رات نہیں گزری میں نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو، اور جب میں یہ پڑھتا تھا، جب ہم یہ پڑھتے تھے، وی یوز ٹو فیل دا اسٹرینتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی وما ینطق عن الہوا، وہ یعنی کبھی اپنے ڈیزائر سے بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بتایا کہ ہمیں جو ہے نا پھر اس سے اسٹرینتھ بھی ملی۔ اور اگر تقوی کی بات کی جائے نا، علی رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے ہی واز اے واریئر۔ تو ایک غزوے میں نا ہوا کیا کہ ان کے جو فٹ ہے نا، جو تیر کی نوک نہیں ہوتی وہ پھنس گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا ہز فٹ سویل سو مچ کہ وہ نریشن بتاتے ہیں کہ ان کا جو پاؤں ہے نا، یعنی اٹ واز ایز این ایلیفنٹ فٹ، یعنی اتنا ان کو جو ہے پھر تکلیف و شدید تکلیف میں تھے۔ تو ہوا یہ کہ اب ظاہری بات ہے جو اس ٹائم کے جو بھی سرجن ہوں گے تو ان کو جب بلایا گیا، جو بھی طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، تو وہ پھر اپنے جو بھی ہے میڈیکل جو بھی اس کے ٹولز ہوں گے، جب وہ ٹولز لے کے، اب آج کل کے تو نہیں کہ بندے کو جو ہے انستھیزیا لگایا اور آرام سے جو ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلا، نہیں، تو جب اس نے ٹولز دکھائے نا تو حضرت علی کو نا نریشنز بتاتی ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے، بولتے ہیں یا کہ میرا اس سے علاج ہوگا۔ تو پھر جو ان کو جب ہوش آیا نا تو حضرت علی کے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم علی کو کیوں ٹارچر کر رہے ہو، تم نے کام کرنا ہے اپنا، تم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے نا، میں تمہیں آسان نسخہ بتا دیتا ہوں۔ علی جب نماز پڑھ رہے ہو نا رضی اللہ عنہ، تب اس کا جو ان کا جو وہ جو پیس ہے نا وہ نکال لینا اور تو دیکھ لینا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور وہی ہوتا ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ نماز، ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو بھی سرجن ہوتا ہے وہ پیس نکال بھی لیتا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ جب سلام پھیرتے ہیں نا تو زمین میں پورا خون جو ہے لت پت ہوتا ہے، نیچے زمین پہ خون ہی خون ہوتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ خون کہاں سے آیا ہے، تو بولتے ہیں آپ کا جو ہے ابھی تو ہم نے آپریشن کر دیا ہے، بولتے ہیں خدا کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اور مینی ٹائمز دیکھیں جب ہم اس طرح کی نریشن سنتے ہیں نا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹاکنگ اباؤٹ فکشن، کہ یہ ریالٹی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو ایمان کی لذت ہے نا، اس کی لذت انہیں کو ہی پتہ جو اس سے لذت اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جب آپ اپنے سلف کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، ان کا یہی، اب دیکھیں مجھے بتائیں کہ اگر ایک بندہ صبح کا تھکا ہوا ہو، کام ظاہری بات ہے وہاں پہ اتنی لگژریس لائف تو نہیں تھی صحابہ اکرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، they used to work hard in the morning۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کی بات کی جائے تو وہ صبح اتنی محنت اور مشقت کیا کرتے تھے، دعوت کا کام ہے، لوگوں کی باتیں سننی ہیں، they are wars happening، لوگوں جان کا خطرہ ہے، لوگ ہر طرف سے آ رہے ہیں، مدینہ کی جب بات کی جائے، لیکن پھر بھی when they used to stand at night پوری رات کھڑے رہتے، رہ کے گزارتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ this kind they had a connection with Allah سبحانہ و تعالی۔ خدا کی قسم یہ we are lacking this۔
وی آر لیکنگ دس کنیکشن. اور میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کو یہ آپ کا کنیکشن بلڈ ہو گیا نا, واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی یہ دنیا سے نا آپ کا دل اٹھ جائے گا, اور آپ یو ول بی لانگنگ, کہ آپ کا دل چاہے گا کہ کب اذان ہو, کب میں اپنے رب کی طرف لپکوں. آپ کا دل چاہے گا کہ کب رات ہو اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. بیکاز صحابہ اکرام جو ہے نا, وہ صرف اپنے لپ سروس نہیں کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے تھے. تو اسی طرح جو ہے یعنی ان کے حالات جب ہم نے جو بات کی ہے, تو اس کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ سبحان اللہ, اتنے پاورٹی کے باوجود ایک بار کیا ہوا کہ ایک بڑھیا آئی حضرت فاطمہ کے گھر میں نا, تو کہتی بیٹا میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, میں نے کھانے کی شکل نہیں دیکھی. تو حضرت فاطمہ کہتی ہے اماں جان آپ 3 دن کی بات کرتی ہیں, ہم نے 7 دن یعنی 7 دن گزر چکے, ہم نے روٹی کی شکل نہیں دیکھی. بٹ اسٹل وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی حضرت علی تھوڑا سا وہ گندم ویٹ لے کے آئے ہیں, لیٹ می کوک اٹ فار یو. تو وہ اندر جاتی ہیں, اس کو پیستی ہیں, شی ڈز دا ہارڈ ورک, اس بڑھیا کو روٹی پکا کے دیتی ہیں, اور دس از دی اونلی بریڈ دے ہیڈ. اور علی رضی اللہ عنہ وہ باہر گئے ہوتے ہیں محنت کرنے کے لیے, اور وہ ان کو دے دیتی ہیں. اور پھر وہ جو بڑھیا ہیں نا, وہ کہتی ہیں کہ بس اتنا ہی. تو وہ کہتے ہیں اے یعنی اماں جان دس از دی اونلی فوڈ وی ہیڈ, ہمارے پاس بس یہی ہے. اور اسکالرز بتاتے ہیں کہ امام شافعی بھی انکلوڈیڈ امام شافعی اور ابن الجوزی رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ جو آیت ہے نا سورہ انسان کی, سورہ دہر بھی اسے کہتے ہیں, کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ, حالانکہ ان کو خود محبوب ہے کھانا, لیکن اس کے علی الرغم وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء. اللہ اکبر. واللہ برادرز, ہم کہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں نا, ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب تم ہمیں ملو نا تم ہمیں سیلوٹ کرو, اور نیکسٹ ٹائم یعنی فار ایگزامپل آج ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, واٹ ایکٹس وی ڈو, کوئی اگر ہم چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم فوراً ہی ہم جو ہے اپنے جو ہے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے لائکس ملے, ہمیں یہ ہو. وہ کہتے ہیں ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے, وی ڈونٹ وانٹ اینی لائک اور فالوئنگ فرام یو, نو. وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ شَكُورًا, ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں تھینک یو کہو, جزاک اللہ کہو. نو, وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. کیوں؟ کیونکہ ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں نا, دیکھنے والے نے دیکھ لیا ہے, ہم اس کی رضا کے لیے تمہیں جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے آیات جو ہے نازل ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ دیر از آلسو ویری گڈ نریشن. اب ظاہری بات ہے, اب حضرت فاطمہ جو ان کی فیملی ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے آ گئی ہے, تو پھر رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وٹ ہی یوز ٹو ڈو, کہ جب تہجد کا ٹائم ہوا کرتا تھا نا, تو وہ آتے تھے اٹھانے کے لیے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ رات کا ٹائم تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی نوک نوک کیا نا, تو ان کی آنکھ لگی, ظاہری بات ہے یعنی ہول ڈے ہارڈ ورک, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں اٹھ پائے. تو جب صبح کا ٹائم ہوا نا, تو کہتے ہیں کہ علی واٹس رانگ ود یو, تم اٹھے ہی نہیں صبح, میں نے اتنا نوک نوک کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں اٹھانا تھا نا, اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اگر وہ چاہتا تو اے اللہ کے نبی ہم اٹھ جاتے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ہی پیٹس ہز تھائز, ایسے جو ہے پیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں وکان الانسان اکثر شیء جدلا, انسان جو ہے نا وہ بڑا جھگڑالو ہے, انسان اپنی غلطی مانتا نہیں ہے. تو یہ ایک نریشن تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نریشن ہے, سبحان اللہ, کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شادی کی بات ہو نا, تو اٹ از کامن کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں فرکشن ہو, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام تھے کہ وہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا نا کہ دے ور سم ون ہو ور آؤٹ آف دس ورلڈ, کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتے تھے, کوئی بحث نہیں ہوتی تھی. نہیں, گھروں میں ہلکی پھلکی جو ہے نا فرکشن ہو جاتی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ جو ہے نا ایسی کوئی فرکشن ہو گئی, کوئی بات جو ہے انبن ہو گئی, تو حضرت فاطمہ نا گھر آ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. تو
سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے, گھروں میں جو ہے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہوتی ہے, بٹ یو ہیو ٹو بیئر اٹ وتھ پیشنس. اور پھر جو ہے نا باہر حضرت علی سن رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ایڈوائز دی جا رہی ہے, تو حضرت علی خود سوچتے ہیں اپنے دل میں کہ میں آئندہ نہ کبھی فاطمہ کے ساتھ میں یعنی کبھی بھی کسی بھی نیچر کی نا I will not fight with her, میں اسے کبھی جو ہے فائٹ نہیں کروں گا, لڑوں گا نہیں. تو اسی طرح نا ایک بار ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری نریشنز ہیں, وہ بات لمبی ہو جائے گی, بس ایک نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا, پھر چھوٹی موٹی بات میں پھر ان کی جو ہے انبن ہو گئی. تو کیا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ جو ہے نا شی از alone in her house, وہ اکیلی گھر میں ہے, تو ان کو نا تھوڑا سا احساس ہو گیا کہ there is some problem, علی گھر میں نہیں آئے رضی اللہ عنہ. تو وہ جب آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ او فاطمہ where is your cousin, یہ نہیں کہتے کہ آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں, ان کو پتہ کہ ابھی معاملہ تھوڑے سے گڑبڑ ہے, کہتے where is your cousin, تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ابھی نا مسجد میں ہیں. اچھا آج نہیں, آج تو مسجدیں بند ہو جاتی ہیں جلدی, تو مسجد نبوی الحمدللہ وہ اٹ واز اوپن 24/7, تو وہ کھلی رہتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ, بیک دین there were no carpets, there were no ACs. تو حضرت علی جو ہے نا مٹی میں جو ہے ایک سائڈ پہ جو ہے ہی سلیپنگ سو رہے ہیں, اور سوتے سوتے نا ان کا جو اپر گارمنٹ ہے نا وہ جو اتر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں, تو آ کے نا ان کو بٹھاتے ہیں, ان کی کمر سے نا سارا جو ہے مٹی ہٹاتے ہیں, تو کہتے ہیں قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, کہ اٹھو. تو جب ایسے کہتے ہیں نا تو علی رضی اللہ عنہ ان کی یعنی آنکھ کھل جاتی ہے اور جو ہے نا وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں. تو دس شوز کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹھو اور جا اپنے گھر جا کے سو. کہا کیا تم کیا کر رہے ہو, ادھر تم سو رہے ہو. تو اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ دس واز دا بیسٹ نک نیم آئی ہیڈ. ابو تراب کا مطلب ہے فادر آف ڈرٹ, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے. تو یہ ان کا نک نیم ہی بن گیا, اٹ واز دا فیوریٹ نک نیم آف حضرت علی. تو اب دیکھیں یہاں پہ پتہ کیا چلتا ہے کہ دیکھیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول ایز آپ یہ کہہ لیں کہ ان لا, فادر ان لا کہہ لیں, کہ دیکھیں کیسے وہ ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کروا رہے ہیں خاوند اور بیوی کی. ویئر ایز آج ہوتا کیا ہے سبحان اللہ, آپ کو بہت دفعہ یہ مشاہدے میں چیز نظر آتی ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ ہسبینڈ اور وائف میں فرکشن آ جانا اٹ از کامن, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بیوی اگر کام کر رہی ہے اور اس کے اپنے ایک ایموشنز ہیں, اور اگر فار ایگزامپل اگر کوئی باہر سے ہسبینڈ کی کال آ گئی, اس نے کوئی مس کر دی, تو ہو سکتا ہے وہاں سے جو ہے تھوڑی سی جو ہے آواز اونچی ہو جائے, اور ہو سکتا ہے یہاں سے آواز اونچی ہو جائے. لیکن واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز تکرہو شیئا, تمہیں نا نفرت ہو رہی ہے اس چیز سے, یو ڈونٹ لائک دیٹ تھنگ, لیکن ان تکرہو شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو تمہارے لیے. اور اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے نا یہ بیویوں کے بارے میں ہے. یعنی دیکھیں نا فار ایگزامپل ہسبینڈ شوڈ ریئلائز کہ ہز وائف شی از کوکنگ فار ہر, شی از کوکنگ فار ہیم, اس کے لیے جو ہے کھانا پکاتی ہے, اس کے کپڑوں کا خیال رکھتی ہے, اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے, اس کے گھر کی جو ہے حفاظت کرتی ہے. لیٹ سے اگر کوئی نہ کوئی یعنی اگر کوئی یعنی ایموشنز میں آ کے یعنی پریشر میں آ کے اگر کچھ ایسا بول دیا, یو ہیو ٹو بیئر اٹ وتھ پیشنس. اور سملرلی اٹ گوز وائس ورسا, کہ اگر فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ آتا ہے باہر سے, یعنی شی شوڈ ریئلائز کہ ظاہری بات ہے باہر پیسہ کمانا اٹس ناٹ دیٹ ایزی, ٹھیک ہے. اب باہر سے اگر وہ آیا ہے تو اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ آئی ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ ود مائی ہسبینڈ. پتہ نہیں نہ جانے کتنے کیسے کیسے لوگوں سے ملا ہوگا اور کیا انبن ہوئی ہوگی, اونچ نیچ ہوئی ہوگی. سو دس گوز ہینڈ ان ہینڈ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ہماری تھوڑی بہت اگر یہ لغزش آ جائے نا, تو فار ایگزامپل وائف جو ہے گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے, اپنے جو ہے اپنے گھر میں چلی گئی ہے, اور ہسبینڈ کو بھی غصہ آیا ہوا ہے. المیہ یہ ہے انفارچونیٹلی جو ان لاز ہیں نا وہ باقی کسر نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے بیٹے کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے, اب ہم اس کو اپنے گھر میں کبھی داخل نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دوبارہ نارمل ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن صرف دونوں کے گھر والوں کے پریشر سے نا وہ دوبارہ مل نہیں پاتے اور بات ڈائیورس تک آ جاتی ہے. اینڈ دیٹ ریگریٹ ریمینز فار ایور.
اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, اس سارے سینیریو میں نا جیت پتہ کس کی ہوتی ہے؟ شیطان کی ہوتی ہے. کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ایک بڑی میٹنگ ارینج کرتا ہے, وہ بھی میٹنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کی بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے جو کارکن ہیں نا, میرے جو مینیجرز ہیں, میرے جو سیلز مین ہیں, وہ کہاں تک اپنا کام لے کے یعنی چلے گئے ہیں. تو ایک بندہ اٹھتا ہے, اس کا جو کہتے ہیں نا مائنر شیطان جو ہوتا ہے, چھوٹے شیطان, ابلیس پوچھتا ہے کہ اچھا تم بتاؤ تم نے کیا کیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے سے جھوٹ بلوایا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. نیکسٹ دوسرے سے پوچھے تم نے کیا کیا؟ میں نے شرک کروایا ہے. وہ بولتا ہے تم بھی بیٹھ جاؤ. تیسرے سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کروایا؟ بولتا ہے میں نے اس بندے سے زنا کروایا. بولتا ہے تم بھی بیٹھ جاؤ. پھر ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے ہسبینڈ اور وائف میں جدائی کروائی ہے, لڑائی کروائی ہے. بولتے ہیں یو کم ہیئر, میرے پاس آؤ. اس کو پیٹ کرتے اور اپنے ساتھ بٹھاتا ہے, کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے نا یہ صرف دو بندوں کا نام نہیں ہے, ان کے ساتھ پورے آپ یہ کہنے خاندان جڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ اس کو تھوڑا براڈر یعنی پرسپیکٹیو میں دیکھیں نا, اگر اسی طرح ہونے لگ جائے نا, پورا کا پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے, فساد پھیل جاتا ہے. سو نیکسٹ ٹائم وی ہیو ٹو ایکٹ وائزلی, کہ اگر کوئی ایسی انبن ہو بھی جائے, وی ہیو ٹو ایکٹ اٹ ود پیشنس, صبر کے ساتھ ہم کام کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نا اسٹوری کی طرف آتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے بیک دین پولیگیمی واز ویری کامن, یعنی مردوں کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنا بہت کامن تھا. اور اس کے نا ایک وجہ یہ بھی تھی, آپ کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ جب فار ایگزامپل اگر دو ٹرائبز ہیں نا, دیر آر ٹو ٹرائبز, اور ان میں بہت عرصے سے کوئی لڑائی چلتی آ رہی ہے, ان کی نہیں بن پا رہی, تو ان کو ملانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ آپس میں جب وہ شادی کر لیے کرتے تھے نا, تو پوری ہارمنی جو ہے مینٹین ہو جاتی تھی. تو ہوا یہ کہ یعنی فتح مکہ کے بعد جب بنو مخزوم, وہ بھی سارے, اور یہ کس کا, ابو جہل کا قبیلہ ہے بنو مخزوم, یہ بھی قریشی ہیں. تو ان کا جب قبیلہ ایمان سارا لے آیا نا, تو لوگوں نے ریکمنڈیشنز کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, کہ جو ابو جہل کی بیٹی ہے نا, اس کا نام بھی فاطمہ تھا, فاطمہ بنت ابی جہل, ٹھیک ہے. اس کا اصل نام عمر تھا, عمر بن حشام, اس کو پھر ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو میری فاطمہ بنت ابی جہل. تو یہ جب ریکمنڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں نا, تو جب فاطمہ کو پتہ چلتا ہے نا, ان کو بڑا جو ہے برا لگتا ہے. برا کیا لگتا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے, تو کمپلیٹ ان کو سٹوری نا فلیش بیک کرتی ہے کہ واٹ ابو جہل یوز ٹو ڈو ود ہر فادر, کیسے جو ہے ان کا رویہ تھا, یعنی اس نے یعنی گالی گلوچ کیسے دیتا تھا. ہی واز, اس کو تو فرعون کہا جاتا ہے امت مسلمہ کا, ابو جہل. تو وہ جو ہے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں نا اپنی بیٹی کو اس حالت میں, تو واٹ اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ ہی سیز, کہتے ہیں فاطمہ تو, کہ فاطمہ جو ہے نا بدعت منی, کہ وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. شی از اے پیس آف می, یؤذینی ما اذاہا, جو اس کو اذیت دیتی ہے نا چیز, وہی چیز مجھے اذیت دیتی ہے. یہ مت سمجھو کہ فاطمہ اور میں الگ الگ ہیں, تو یہ چیز اس کو اذیت دیتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا, دیکھیں آپ امیجن کریں کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب یہ ان کو یاد آتا ہے نا کہ دیکھیں انہوں نے ان کے والد کے ساتھ کیا کیا, پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ, ظاہر بات ہے ان کو بھی برا بھلا کہا ہوگا, اور پھر سارے انہی لوگوں کی وجہ سے ابو جہل, ان کے پورا جو گروپ تھا, گینگ تھا, کہ آپ دیکھیں نا ایک سے بڑھ کر ایک. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے, تو تب انہوں نے جو ہے کیسی کیسی باتیں کی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اب ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہ گیا. تو ان کو نا پوری چیزیں جب وہ یاد آئی نا کہ میری جو ہے بہنوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, میری والدہ کے ساتھ کیا کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he couldn't bear it, وہ he stepped in. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ان کا معاشرہ کتنا نارمل, it was a very human kind society, جیسے ہماری طرح کی سوسائٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینٹیمنٹ شو کروائے, تو پھر ان کی شادی جو ہے حضرت علی نے بھی جو ہے کہا نہیں, I wouldn't marry, کہ میں جو ہے پھر شادی نہیں کروں گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ نا جسٹ ٹو ٹیل یو کہ what kind of relation علی اینڈ فاطمہ had, ان کا ریلیشن کے بارے میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ he was a poet as well.
آپ کو پتہ ہے عربوں کا کیا اسلوب ہوا کرتا تھا کہ وہ جب یعنی جنگ میں بھی جایا کرتے تھے نا کہ وہ تو اشعار پڑھا کرتے تھے, شعر و شاعری کیا کرتے تھے. کوئی بندہ اگر فار ایگزامپل اگر غم میں بھی ہیں تب بھی اشعار پڑھا کرتے تھے. وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے, ہم کچھ اشعار ہیں ویری ویری ایموشنل اشعار, اس میں ہم اینڈ کریں گے ان کے ساتھ. تو ابھی جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے اپنی وائف کو خوش کرنے کے لیے نا ایک بار دیکھتے ہیں کہ جو ہم مسواک کرتے ہیں نا اس کو عربک میں سواک کہتے ہیں, سواک, ٹھیک ہے. اور اس کا اردو میں یہ پیلو درخت سے آتا ہے غالباً, لیکن عربک میں جو سواک کا جو درخت ہوتا ہے نا اس کو اراک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اراک کہتے ہیں. آپ کی وکیبلری میں بھی انشاءاللہ ابھی اضافہ ہو گیا. تو ہوتا یہ کہ ایک بار نا حضرت فاطمہ نا سواک کر رہی ہوتی ہیں, مسواک. تو آپ دیکھیں واٹ ایلیکوینس علی رضی اللہ عنہ ہیڈ. وہ کہتے ہیں کہ اب شعر سنیے گا ذرا. کہتے ہیں حضیت یعود الاراک بثغرها, کہ او اسٹک آف اراک, ٹھیک ہے, ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی وائف, ٹھیک ہے, ہاؤ ڈیئر یو. اور پھر کہتے ہیں ما خفت یعود الاراکی اراکا, کہ تجھے ڈر نہیں لگا. یعود الاراک, اراک کو یعنی اس اسٹک کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے ڈر نہیں لگا اراکا, کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اور پھر کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ, اگر تو ان لوگوں میں سے ہوتی نا جن کے ساتھ قتال کیا جائے, لڑائی کی جائے, قتلتک, میں تجھے قتل کر دیتا. اور پھر کہتے ہیں ما فاز منی یا سواکو سواکا, مجھ سے آج تک کوئی بھی نہیں جیت پایا. یا سواکو, اے مسواک, مجھ سے آج تک کوئی بھی نہیں جیت پایا سواکا, سوائے تیرے. So this was his eloquence, you know. یہ عرب جو ہے نا اپنی محبت کا اظہار ایسے کیا کرتے تھے, یعنی اسپیشلی when we talk about یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں how eloquent he was. تو جب یہ اشعار پڑھا کرتے تھے نا تو حضرت فاطمہ used to feel pride, you know. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہسبینڈ وائف میں ہونا چاہیے. تو this was the poetry علی نے جو ہے you know he expressed his love for his wife. تو اس کے بعد جو ہے کہ غزوہ احد کے بعد 3rd ہجری میں اس کے بعد جو ہے they had their first baby. کون ہے ان کے فرسٹ چائلڈ؟ الحسن, الحسن رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. تو حسن جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے مدینہ سے باہر ہوتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ چونکہ ہی از اے وارئر, نام رکھتے ہیں اپنے بیٹے کا حرب, حرب نام رکھتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں بولتے ہیں نو 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 نو, اس کا نام حرب نہیں رکھیں گے, اس کا نام حسن رکھیں گے. حسن کا مطلب ہوتا ہے وچ از ویری گڈ, ٹھیک ہے, حسن ان کا نام رکھتے ہیں. اور پھر نریشنز بتاتے ہیں کہ ابو بکر آیا کرتے تھے جب وہ ہی یوز ٹو پک حضرت حسن, اور پھر جب ان کو جو ہے نا یعنی اچھالا کرتے تھے تو بالکل یہ کہا کرتے تھے کہ حسن کی جو شکل ہے نا بالکل اپنے دادا سے میچ کر رہی ہے, تم اپنے ابو پہ نہیں گئے, تم اپنے دادا پہ گئے ہو. تو حسن رضی اللہ عنہ he was very آپ یہ کہہ لیں کہ very cute, he had you know same facial expressions like محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جو ہے نریشنز بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے نا اور لیٹ سے جب وہ سجود میں جایا کرتے تھے تو حسن you know he is a toddler at that time, you know چھوٹے بچے ہیں, تو وہ آ کے نا اپنے دادا کے جو ہے نا پیچھے سے ان کو پکڑ لیا کرتے تھے. اور اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ خوب کھیل لے. اور یہ دیکھیں ناؤ وی آر سینگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر ایز اے گرینڈ فادر, سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے گا واللہ آپ ان کے جتنے بھی رولز دیکھیں نا اس میں یو نو ہی واز پرفیکٹ. اور آگے جو ہے 4th ہجری میں پھر جو ہے نا 1 سال کے بعد دے ہیڈ دیئر اندر چائلڈ, اور وہ کون تھے؟ الحسین, حسین رضی اللہ عنہ. تو وہ پیدا ہوتے ہیں. اچھا علی رضی اللہ عنہ پھر ان کا نام حرب رکھتے ہیں, چلو اس بیٹے کا نام حرب رکھ لیتے ہیں. لیکن جب حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ, عربی میں جنگ کو کہتے ہیں. تو حرب رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے جب ان کو پتہ چلتا ہے اسے نو 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 کیا ہو گیا تمہیں, نام پھر چینج کر دیتے ہیں, الحسین رکھ دیتے ہیں, رائٹ. تو الحسین کا مطلب ہوتا ہے یعنی حسن کا جو نیچے والا درجہ ہوتا ہے نا کہ یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے وچ از ویری گڈ, پائس. تو اور نریشن بتاتی ہیں سبحان اللہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے نا تو اپنے جب پوتوں کو دیکھا کرتے تھے نا
تو وہ خطبے کے دوران ممبر سے نیچے آیا کرتے تھے اور ان دونوں کو ہگ کر کے نا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اپنے خطبے کو کنٹینیو کیا کرتے تھے. دس از دا لو ہی ہیڈ ود ہز گرینڈ چلڈرن. اور ایک دفعہ بہت خوبصورت نریشنز ہیں. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سا جبہ لیا ہوتا ہے, کلاک, ہی واز ویئرنگ اے بگ کلاک, اور بھاگے بھاگے حضرت حسن آتے ہیں تو ان کو نا ہی ٹیکس ہم ان ہز رائٹ ہینڈ, ان کو ایسے نا اپنے جبے میں لے لیتے ہیں, کور کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد حضرت حسین آتے ہیں. جب حسین رضی اللہ عنہ آتے ہیں نا تو ہی ٹیکس ہم ان ہز لیفٹ ہینڈ. دونوں کو جب لے لیتے ہیں نا پھر تھوڑی دیر بعد حضرت فاطمہ جب آتی ہیں نا تو وہ ہی ٹیکس حضرت فاطمہ ایز ویل ان ہز رائٹ ہینڈ, ان کو بھی اپنے کلاک میں لے لیتے ہیں. اور پھر تھوڑی دیر بعد حضرت علی آتے ہیں تو ان کو بھی اپنے لیفٹ ہینڈ میں لے لیتے ہیں اور ان کو نا انہیں زور سے نا ہگ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے میل کچیل گندگی نکال دیں یا اہل بیت, اے میرے گھر والوں, اور تمہیں پاک صاف کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اس طرح دعا کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے. اور پھر نریشنز یہ بھی بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمارے نبی جب آیا کرتے تھے حضرت فاطمہ کے پاس تو کہتے تھے کہ ادعو لی ابنیہ, کہ میرے 2 بیٹوں کو بلاؤ. تو وہ جب ان کو نا اپنے بچوں کو تیار کر کے نہا دھلا کے جب اچھے کپڑے پہنا کے جب لے کے ان کے سامنے آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ان کو اسکویز کیا کرتے تھے. اینڈ ہی یوز ٹو اسمیل دے ہیئرس, کہ دس واز ہز لو, وہ اسمیل کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد سبحان اللہ 5 ہجری ان کے 3rd چائلڈ ہوتا ہے, اینڈ ہر نیم از حضرت زینب رضی اللہ عنہا. زینب ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہی سال کے بعد 6 ہجری میں ایک اور چائلڈ ہوتا ہے اور ان کا نام ہے کلثوم. تو یہ 4 ان کے بچے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جن کا نام ہے المحسن, لیکن وہ تھوڑی دیر بعد وہ فوت ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ 4 بچے حضرت فاطمہ کے نریشنز میں آتے ہیں. اور اس کے بعد نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نریشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ, کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو جو اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ, اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پہ. اور پھر ہی کنٹینیوز کہتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي, میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی بنا پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ ایک چین وہ مینٹین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں, اور مجھ سے محبت کرو جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پہ, اور اسی طرح میرے اہل بیت میرے گھر والوں سے محبت کرو میری محبت کی بنا پہ. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے پوتوں کو جب اٹھایا کرتے تھے نا حضرت حسن اور حسین, تو انہیں دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں. فَأَحِبَّهُمَا, اے اللہ بس آپ بھی ان سے محبت کریں. وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُمَا, اور آپ اس شخص سے بھی محبت کریں جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے. تو دس از ہاؤ ہی یوز ٹو سپلیکیٹ فار ہز گرینڈ چلڈرن. اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی نا فقد احببنی, تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی. اور ومن ابغضہما فقد ابغضنی, اور جس نے ان سے بغض رکھا نا someone who hates them, اور جو ان کو غصہ دلاتا ہے تو سمجھو اس نے مجھے غصہ دلایا ہے, اور جو ان سے دشمنی رکھے گا سمجھو اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ تھا, کیریکٹر تھا, ہز رول ایز اے گرینڈ فادر. اس کے ساتھ ساتھ آخری سالوں میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایٹماسفیئر کو بتایا جا رہا ہے, انوائرمنٹ کو, کہ ایک بار نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, باہر سے آتے ہیں مدینہ میں, کسی کام کے لیے جرنی میں گئے ہوتے ہیں. جب واپس آتے ہیں نا تو آپ کو پتہ نا کہ جب وہ آیا کرتے تھے واپس, ہی یوز ٹو پرے 2 رکعہ, اور اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے ہی یوز ٹو میٹ
حضرت فاطمہ کے پاس جایا کرتے تھے. تو جب وہ آتے ہیں نا اپنی بیٹی کے پاس, تو فاطمہ نا when she sees her father she starts crying. کہتے ہیں کہ ابا جان واٹس رانگ ود یو, آپ کو کیا ہو گیا, آپ بہت کمزور لگ رہے ہیں, اور دیکھیں اپنے آپ کپڑے دیکھیں, آپ کے کپڑے اتنے کھلے کھلے لگ رہے ہیں, میننگ کہ آپ بہت کمزور لگ رہے ہیں, you're becoming weak day by day. تو اور ہوتا یہ ہے کہ شی اسٹارٹس کسنگ ہیم, ان کے فور ہیڈ پہ کس کرتی ہیں اور ان کے جو ہے ان کے ہینڈس پہ کس کرتی ہیں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وائی آر یو لوکنگ پیل, آپ کیوں جو ہے اتنے کمزور لگ رہے ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بیٹا جیسے وہ بچپن میں کیا کرتے تھے نا, لا تبکی ان اللہ ناصر اباکی, اے میرے بچے تو فکر مت کر, اللہ تعالیٰ تیرے ابا کی, تیرے یعنی والد کی مدد کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میسج میں لے کے نکلا ہوں نا, ایک وقت آنے والا ہے یہ میسج ہر گھر تک پہنچے گا, چاہے وہ پکا ہو چاہے وہ کچا ہو, ہر خیمے میں میرا میسج جائے گا. تو اٹس ورتھ اٹ. ابھی جو ہم محنت کر رہے ہیں نا, یہ ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لے کے آئے گی. اور اب آپ امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری انرجیز کس کام میں لگاتے تھے. آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑا ان کا مشن وہ یہی تھا. تو اگر آپ بھی بتاتے ہیں, دیکھیں ہمارے سامنے نا ہمارے لیے راستے کھول کے رکھ دیے گئے ہیں. If you want to earn prophet's reward, you have to do the prophet's job. آپ کو وہی جاب بھی کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ نا اب تھوڑی اینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کے بارے میں بات کریں نا, تو اٹ ہیز ڈفرنٹ اینگلز. تو آج ہم جس پرسپیکٹیو سے بات کریں گے نا, تو when نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز ان ہز لاسٹ ڈیز, تو ان کو نا بہت شدید بخار رہتا تھا, اور اتنا شدید بخار رہتا تھا کہ ان کا اٹ از ایز اف ہز بلڈ از بوائلنگ, اور ان کو اتنی گرمی محسوس ہوتی تھی جس کی وجہ سے نا وہ بار بار حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ باؤل لے کے آؤ تاکہ آئی شوڈ رب اٹ دا واٹر ود مائی فیس, تاکہ جو ہے مجھے تھوڑی سی ٹھنڈ محسوس تو ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ ہی از لائنگ ان دا لیپس آف حضرت عائشہ. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی حضرت فاطمہ روم میں انٹر کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے, ہی یوز ٹو رائز اپ. وہ کھڑے ہوتے تھے, وہ کھڑے آ کے اپنی جو ہے بیٹی کو ہاتھ سے پکڑتے تھے, ان کے فور ہیڈ پہ کس کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. بٹ ناؤ دیٹ ہی از سو ویک, اتنے بیمار ہیں. اور نریشنز بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ بولتے ہیں جتنی دیر وہ بیمار رہے ہیں نا, انہوں نے اتنی ایفرٹ ایگزرٹ نہیں کی, لیکن جب انہوں نے دیکھا نا ان کی بیٹی آئی ہے, ہی ایگزرٹڈ ہز میکسیمم ایفرٹ, اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو پائے. اور نہیں ہو پائے پھر نا اشارہ کیا ان کو کہ میرے پاس آ جاؤ. تو جب اشارہ کرتے ہیں نا تو وہ آتی ہیں, تو حضرت فاطمہ ان کو کس کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں مرحباً, نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرحباً بی ابنتی, کہ او مائی بیوٹیفل ڈاٹر کم ٹو می, آؤ میرے پاس آؤ. تو جب ان کی حالت دیکھتی ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب دیکھیں سبحان اللہ واٹ کیا انوائرمنٹ ہوگا, کیا جو ہے سینیریو ہوگا, کہ اب دیکھیں یہ وہی ہیں حضرت فاطمہ کہ ان کو کیا کہا جاتا تھا, ام ابیہا, کہ اپنے فادر کی مدر ہیں, اپنا اتنا خیال رکھتی تھی. اور یہ وہ وقت ہے کہ حضرت فاطمہ کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں نا وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی والدہ, ان کے بہن بھائی سارے, اینڈ اونلی what she has with herself is her father. ان کے فادر ان کے سامنے جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں, تو she starts crying, رونے لگ جاتی ہیں. تو جب رونے لگ جاتی ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے بولا نہیں جاتا, he signals her, ان کو اشارہ کرتے ہیں کہ میرے اشارہ یعنی بیدی, اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس آؤ. تو جب پاس آتی ہے نا تو ان کے کانوں میں نا کچھ الفاظ کہتے ہیں جس کی وجہ سے she starts crying more profusely, اور رونے شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر جب زیادہ رونے شروع ہو جاتی ہیں نا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد نا دوبارہ اشارہ کرتے ہیں کہ میرے پاس آؤ. تو جب دوبارہ اشارہ کرتی ہیں نا تو پھر وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں. تو جب ہنسنے لگ جاتی ہیں تو ہنستے ہنستے روم سے باہر چلی جاتی ہیں. اینڈ دس سین واز ویری اسٹرینج فار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. وہ کہتی ہیں واٹ ہیپن, یہ کیا ہوا ہے. تو پھر وہ نا باہر آ کے جب
پوچھتی ہیں نا کہ کیا معاملہ ہوا ہے, وائی آر یو لافنگ, تو کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا تو نہیں ہوگا ایسے, انہوں نے کہا ہوگا کہ اٹس ناٹ یور بزنس, دیٹس سو پرسنل, اٹس بٹوین می اینڈ مائی فادر. سبحان اللہ, انہوں نے نہیں بتایا. تو ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بعد میں تو بتا دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, جب ان کا وقت آ جاتا ہے نا, ہی ریزز ہز ہینڈ, اوپر جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یعنی آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بر رفیق الاعلیٰ, کہ ود دا کمپنی آف دا موسٹ ہائی, اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں. اور کرتے کرتے نا ان کا ہینڈ ڈراپ ہو جاتا ہے. اور جب حضرت عائشہ کے بھی وہ لیبس میں ہوتے ہیں, تو جب یہ سینیریو چل رہا ہوتا ہے نا, تو وین ہی پیسز اوے, تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو جب وہ چیخ مارتی ہیں نا, تو پھر ظاہری بات ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا روم اٹس جسٹ نیئر بائی, تو سب سے پہلے ان کو آواز آتی ہیں, تو پھر وہ واپس آتی ہیں. اور اٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو امیجن ہر فادر ان دیٹ ان دیٹ پوزیشن. ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد اب حالانکہ دیکھیں قرآن مجید میں نا مور دین ونس بتایا گیا ہے کہ اے نبی آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے, اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے, اور یہ بھی چلے جائیں گے. انک میت, آپ نے فوت ہو جانا ہے, یہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور ایک اور جگہ پہ آیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, کہ یہاں پر بھی بتایا گیا کہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو یعنی بٹ آن دا فیس آف اٹ, یعنی صحابہ کرام کے لیے اٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنسیو کہ ان کا جو سٹیٹس تھا, کہ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ان کو بالکل سمجھ میں نہیں آیا, سارے اتنے پریشان ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ جو ہے نا, جب اپنے فادر کو دیکھتی ہیں نا, سبحان اللہ اشعار پڑھتی ہیں, اور اشعار پڑھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ انا فقدناک, ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے ہم نے آپ کو ایسے کھو دیا ہے ابا جان, فقد الارض اہلہا, جیسے زمین بارش کو کھو دیتی ہے نا, اے ابا جان ہم نے آپ کو ایسے کھو دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آیا زمین بارش کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. اور نریشنز بتاتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نا, تو اس کے امیڈیٹلی آفٹر دیٹ حضرت فاطمہ جو ہے بیمار رہنے لگ گئی, وہ بیمار ہو گئی. اور اس سے پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ مسکرائی پہلی دفعہ کیوں جو ہے روئی تھی اور پھر کیوں مسکرائی. فرسٹ ٹائم when he called her, تو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو بیماری جس بیماری میں مبتلا ہوں نا, اس سے میں نکل نہیں پاؤں گا. کیا ہے کہ I'm gonna die, میں جو ہے اب اس دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا. تو پھر وہ جو ہے نا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہیں. پھر جب دوسری بار کہتے ہیں نا کہ میری فیملی میں نا you will be the first one to join me, اور پھر وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں. اور خدا کی قسم جب میں نریشن پڑھ رہا تھا نا, اٹ از اے ویری اسٹرینج وے ٹو میک سم ون ہیپی ان دیٹ مینر. کسی کو موت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے. ہم کہاں ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یعنی دس شوز یو کہ دیکھیں ہمارے جو بڑے تھے, یعنی شی از آر مدر, اور دیکھیں ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. آج ہم دیکھیں نا فار ایگزامپل, اب وی سے کہ مین آر ویری پاورفل, جو ہے نا مردوں کے پاس جان ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں یار, ساری دنیا کے مرد میں مل جائے نا, واللہ ایسا حوصلہ کہاں سے لے کے آئیں, ایسی ہمت کہاں سے لے کے آئیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بیمار رہنے لگ جاتی ہیں نا, تو نریشنز بتاتی ہیں کہ وہ اس کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی تھی, اور اس پورے عرصے میں نا ان کو کبھی مسکراتے یا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا. اور ان کی فوتگی کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے بعد, حضرت علی جو ہے نا کتنے دن, حالانکہ ہم نے ابھی دیکھا ہاؤ ایلیکوینٹ ہی واز, وہ خاموش تھے, ان سے یعنی کچھ الفاظ ہی نہیں ادا ہو پاتے تھے, کہ وہ بھی خاموشی کے ساتھ ہی couldn't imagine کہ ہمارے درمیان ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اور پھر ہوا یہ, انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ نریٹ کرتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے نا, تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں, سبحان اللہ, کہتی ہیں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ
how did you bring yourself, how dare you کہ you put dirt on my father's face. تمہیں ہمت کیسے, یعنی تمہیں ہمت کہاں سے ملی ہے کہ تم میرے ابا کے اوپر تم مٹی پھینکو. تو یعنی یہ ان کا, یعنی آپ دیکھیں نا کہ سب کتنے غمگین ہیں, کسی کو جو ہے they cannot comprehend کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور صحابہ اکرام جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ واللہ انکرنا قلوبنا, خدا کی قسم ہمارے دل میں کراہیت ہے, جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس سے نفرت ہو رہی ہے, بٹ وی cannot do anything, it is as if our hearts are numb, کہ ہمیں ابھی سکت نہیں ہے سوچنے کی, سمجھنے کی, ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جب یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں تو حضرت فاطمہ جو ہے نا رو کے اس وہاں سے چلی جاتی ہیں. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یعنی آس پاس کی ظاہری بات ہے, جو بندے کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے. تو ایٹیٹیوڈ ان کا یہ شو ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا میں نا زیادہ رہنا نہیں پسند انہوں نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, what do I have to do with this دنیا anyway. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی وفات کا ٹائم قریب آتا ہے نا, تو اسما بنت عمیس کو رضی اللہ عنہ کو بلاتی ہیں, جو وائف ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی. ان کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں, وصیت کرتی ہیں, غور سے سنیے گا برادرز, وصیت کرتی ہیں کہ اچھا ایک کام کرنا, جب آپ مجھے دفنا رہے ہوں گے نا, بری می ایٹ نائٹ, مجھے صبح مت دفنانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میری باڈی پہ نہ پڑے, اور جتنے کم لوگ ہوں اتنا ہی اچھا ہے. میں نہیں چاہتی کہ کسی کو پتہ چلے I want to leave this world like that. اور اب آپ مجھے بتائیں, جو بندہ جا رہا ہو, جو بندہ فوت ہوا ہو, اس کو کوئی اس کی سینسز ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں, ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ وہ وصیت کر رہی ہیں, اور وصیت بندہ وہ کرتا ہے کہ the person when he or she is at a very critical time, تو تب ہی ایسے جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے رات کو دفنانا تاکہ کسی غیر محرم کی میرے اوپر نظر نہ پڑے. تو ہوتا یہ کہ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ حبشہ سے یعنی ابسینیا سے کپڑا منگواتی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حبشہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ خواتین کو یا مردوں کو نا جو کپڑا اوپر پہناتے ہیں اٹ از ویری تھک, تو وہ وہاں سے ان کا جو ہے یعنی وہ کیا کہتے ہیں کفن منگوایا جاتا ہے. اور فاطمہ وہ کپڑا لیتی ہیں, وہ اپنے اوپر چڑھاتی ہیں, بولتے ہیں یس دس از گڈ انف, یہ کپڑا ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یہ ان کی ایک وصیت ہوتی ہے. پھر حضرت علی کو بھی بلواتی ہیں, کہتی ہیں کہ دیکھو اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ بچے ہمارے چھوٹے ہیں. خود ریکمینڈ کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں, ٹھیک ہے, میرے جانے کے بعد دوسری شادی کر لیجئے گا. اور وہ خود سجیسٹ کرتی ہیں امامہ رضی اللہ عنہ, جو ان کی جو بہن ہے نا حضرت زینب, ان کی بیٹی ہیں, تو ان کو ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ جو ہے ان سے شادی کر لیجئے گا. تو اس کے بعد جو ہے ان ہر ویری لاسٹ مومنٹس وہ آسمان پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور جو ہے شی اسٹارٹ اسمائلنگ, اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہر فیس بیکمز برائٹ, اور وہ اس طرح جو ہے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. اور نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی اس کے بعد جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ میرے لیے اس موقع پہ اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل تھا, کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب مائی بیلوڈ وائف شی لیفٹ می, وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ساری زندگی میں کسی چیز نے اتنا ایگزاسٹ نہیں کیا, اتنا تھکایا نہیں جتنا ان دو ایونٹس نے مجھے تھکا دیا ہے. حالانکہ ہی از دا پرسن ہو فوٹ بیٹلز, انہوں نے جنگیں لڑیں, انہوں نے جو ہے ہی واز ان ٹو دا وارز, اور انہوں نے جو ہے خلافہ بھی جو ہے جب وہ خلیفہ بنے, بولتے ہیں یہ سب کچھ سیکنڈری ہے. لیکن یہ جو دو واقعات میرے ساتھ ہوئے تھے نا, ان سے بڑھ کر میرے لیے کوئی جو ہے مشکل وقت نہیں تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا ایک یہ کہہ لیں کہ کچھ اشعار ہیں بہت, اب یہ کہہ لیں کہ ویری پینفل اشعار, جو حضرت علی نے جو ہے اپنی وائف کے لیے وہ پڑھے تھے. وہ اشعار یہ ہیں کہ دیکھیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, وہ بھی بشر تھے,
ان کے دلوں میں بھی یعنی they had hearts in themselves, ٹھیک ہے. ان کو بھی اگر خوشی ہوتی تھی تو they used to smile, اور اگر کوئی غم پہنچتا تھا تو وہ بھی روتے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تھے تو وہ جب وہ when he was crying, ٹھیک ہے, جب ان کے آنسو نکلے تو صحابہ کرام نے پوچھا وَأَنْتَ یا رسول اللہ, کہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا اٹس رحمہ, یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے دلوں میں رکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا جب دفنا دیتے ہیں حضرت علی, اور ہوتا یہ ہے کہ حضرت علی ہی حضرت فاطمہ کو غسل دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہی از دا ون who lays down his wife, ان کو نیچے اتارتے ہیں. اور وہی سینیریو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ہے ان کو جب اتار رہے ہوتے ہیں قبر میں, تو بالکل ہو بھائی ان کے بھی وہی ایسا ہی جو ہے سینیریو ہوتا ہے. اٹ واز ویری ویری ٹف فار ہیم. اور جب پھر سارے چلے جاتے ہیں نا, اٹس جسٹ علی رضی اللہ عنہ اینڈ دی گریو آف حضرت فاطمہ. تو سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, بہت زبردست الفاظ ہے. کہتے ہیں کہ مالی وقفت علی القبور مسلمہ, کہتے ہیں کہ واٹ از رانگ ود می, مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس شخص کو سلام کر رہا ہوں جو کہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. واٹ از رانگ ود می, مجھے کیا ہو گیا ہے. وہ پھر کہتے ہیں قبر الحبیبی فلم یرد جوابی, یہ دس از دا گریو آف مائی بیلوڈ, یہ میرے محبوب کی قبر ہے اور میں اس کو سلام کہہ رہا ہوں. فلم یرد جوابی, لیکن وہ مجھے جواب نہیں دے رہی. اور پھر کہتے ہیں احبیب مالک لا ترد جوابنا, کہتے ہیں او مائی بیلوڈ ون, او فاطمہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے, مالک, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم وائی آر یو ناٹ رسپونڈنگ ٹو مائی سلام, تم کیوں سلام کا جواب نہیں دے رہی. اور پھر کہتے ہیں انسیت بعد خلت الاحبابی, اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ کیا تم وہ بھول گئی دوز ویری انٹیمیٹ مومنٹس وی شیئرڈ ود ایچ ادر, کیا تم بھول چکی ہو وہ مومنٹس. اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں اور اب اشعار پڑھ رہے ہیں, اور اب حضرت فاطمہ کی طرف سے خود جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ قال الحبیب, کہ میرے حبیب نے کہا وَكَيْفَ لِي بِجَوَابِكُمْ, کہ میں تمہیں کیسے جواب دوں اے علی. وَأَنَا رَحِينُ جَنَادِلٍ وَتُرَابِ, میں تو پتھروں کی اور مٹی کی قید میں ہوں, میں تمہیں سلام کا جواب کیسے دوں. اور پھر کہتے ہیں أَكَلَتْ تُرَابُ مَحَاسِنِ فَنَسِيتُكُمْ, میری خوبصورتی کو تو مٹی کھا چکی ہے. The dirt has consumed my body and that's why I have moved on. میں تمہیں جواب کیسے دوں. وَحُجِبْتُ عَنْ أَهْلِ وَعَنْ أَتْرَابِ, اور میں I have been veiled from my family and beloved ones, مجھے جو ہے میرے اور میرے جو فیملی ممبرز ہیں, جو میرے چاہنے والے ہیں, now there is a barrier between us. اور یہ ہے کہ پھر کہتی ہیں فَعَلَيْكُمْ مِنِّي السَّلَامُ تَقَطَّعَتْ مِنِّي وَمِنْكُمْ خُلَّةَ الْأَحْبَابِ, تو میری طرف سے آپ کو اور میرے گھر والوں کو سلام. تقطعت کا مطلب ہوتا ہے وہ یعنی ختم ہو جانا, کٹ جانا. کہتے ہیں دوز انٹیمیٹ مومنٹ, دوز مومنٹس ہیو پاسڈ اوے ناؤ. یہ ان کی جو ہے شاعری ہوتی ہے. اور اب آپ تھوڑا سا اگر اشعار پہ ذرا غور کریں نا, کہیں بھی جنت کا ذکر نہیں ہے, کہیں بھی کہ ہم دوبارہ ملیں گے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہاؤ انٹینس پین ہی ہیڈ ان ہز ہارٹ, کہ حضرت علی نے کتنا مس کیا ہوگا اپنی بیوی کو. اور یہ کہتے ہیں تو پھر جو ہے حضرت علی وہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن دیکھو ہیونگ سیڈ دیٹ, مسلمان جو ہوتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, اس کے بعد حضرت علی ایسا نہیں کیا کہ وہ اپنے پاؤں جو ہے وہ ان سے پھر گئے اور جو ہے اسلام کو چھوڑ دیا. نہیں, مسلمان کو ہمیشہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ ون ڈے اور دی ادر وی آل ہیو ٹو لیو دس دنیا, ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اور ایک کہنے والے نے بڑی زبردست بات کی ہے فرام ود دس اسٹیٹمنٹ انشاءاللہ آئی ول اینڈ. وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ موت جدائی کا نام نہیں ہے, کہ ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا وہ جدا ہو گیا. نہیں, اس کو آپ جدائی نہیں کہتے. جدائی اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ جنت میں چلا جائے اور دوسرا جہنم میں.
یہ ہوتی ہے اصل جدائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں اکٹھا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کیجیے گا برادرز، وائی وی آر ڈسکسنگ دیز اسٹوریز جسٹ ٹو برنگ ourselves to closer to our دین، اسلام کے قریب ہم آ جائیں۔ اور دیکھیں ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے ہم نے جو سوسائٹی کا ہم پریشر لیتے ہیں، ہم نے فلاں کسی سیلیبریٹی کو ہم نے اپنا جو ہے ایک رول ماڈل بنا لیا ہے، کسی اور ہیرو کو جو ہے اپنا سیلیبریٹی بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں یعنی ان لوگوں کے ہوتے ہوئے واللہ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں، آر دین از کمپلیٹ، اور آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان لوگوں نے جو سیکریفائسز کیے ہیں نا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنے سالوں بعد بھی 1400 سال بعد بھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب کچھ مٹ جائے گا، لیکن دین، اللہ تعالیٰ کا دین نہیں مٹے گا، میں آپ کو بتاؤں۔ اور اس دین سے جو جڑ گیا نا وہ سمجھو فلاح پا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔